اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو اطلاعیں پاکستان سے مجھے ملی ہیں اس سے نہایت ہی خوفناک تصویر اس بات کی ابھری ہے کہ لوگ گندگی میں مبتلا ہو کر ٹیلی ویژن کے ذرائع کو ایسے ناپاک استعمال میں لے آئے ہیں کہ جس کے نتیجوں میں گھر گھر میں گندگی داخل ہو گئی اور گھر گھر میں بت داخل ہو گئے۔ اس کے متعلق ایک پاکستانی رسالے نے جو اعداد و شمار شائع کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اس وقت سیٹلائٹ پر موجود کم و بیش 136 چینلوں کو مختلف ڈشوں سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں 136 چینل سے مختلف ڈشوں کو دیکھا جاتا ہے، جن میں صرف انڈیا کے 36 چینل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے 17، برطانیہ کے 9، فرانس کے 5 اور چین کے 17 چینل شامل ہیں۔ ایک ہفتے میں 7 چینلوں کے ذریعے، جس کا انہوں نے حساب کیا، 99 بھارتی فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ ایک ہفتے میں 99 فلمیں دکھائی جاتی ہیں، اور بھارتی فلمیں جو دکھائی جاتی ہیں سراسر گند سے بھری ہیں، اوپر سے نیچے تک، نہ صرف گندی بلکہ کھوکھلی اور روزمرہ کے مذاق کو تباہ و برباد کر دینے والی ہیں۔ نہ ادب کا کچھ رہنے دیتی ہیں، نہ شریعت کا کچھ باقی رہنے دیتی ہیں، محض بےہودہ گندگی، اور پھر ایسے توہمات میں مبتلا کرنے والی ہیں جن کا توحید کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق ہے، بلکہ ان توہمات کے ساتھ توحید مٹنے لگتی ہے۔ یعنی توحید جب وہ توہمات دل پہ قبضہ کریں تو ایسا رجس ہے، ایسی ناپاکی آ جاتی ہے جس کے ساتھ توحید پھر رہ نہیں سکتی کبھی۔ تو توحید اپنے ڈیرے ان دلوں سے اٹھا لیتی ہے۔ یہ نظر آج کے خطبے میں خصوصاً جماعت احمدیہ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ احمدی اس گندگی میں بالکل ملوث نہیں، کیونکہ بعض اطلاعیں مجھے ملتی ہیں اور اس سے میرے دل کو گہری تکلیف پہنچتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ملوث ہیں بہت سے گھر، بلکہ بعض لوگ رت جگہ مناتے ہیں انڈین فلمیں دیکھنے کے لیے، کہ ایک کے بعد دوسری آئے گی، دوسرے کے بعد تیسری آئے گی۔ ان کے دن اور رات کے اوقات ہی بدل گئے ہیں، اور پاکستان میں تو کثرت سے ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں میں بہت کم، مگر ہے ضرور، اور خصوصیت سے بڑے شہروں میں ہے۔ کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، اور شاید پنڈی میں بھی ہو یا اسلام آباد میں، مگر بالعموم جو خبریں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت بھاری رجحان جماعت احمدیہ کا نئے ڈشوں کے ذریعے ہمارے ایم ٹی اے سیٹلائٹ کے نئے پروگرام دیکھنے کی طرف ہے۔ اور جو اطلاع مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب سے 24 گھنٹے کا پروگرام شروع ہوا ہے، اور خصوصیت سے جب سے نئے ڈش کے ذریعے ہم نے، جو بہت بڑا ڈش ہے، اس کے ذریعے پروگرام کو اٹھایا ہے، وہاں پکچر کی کوالٹی بہت بہتر ہو گئی ہے، تصویر بالکل صاف آنے لگی ہے۔ بعض جگہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو مقامی ٹیلی ویژن اور اس میں کوئی بھی اب فرق دکھائی نہیں دیتا، آواز بھی صاف ہے، تصویر بھی صاف ہے۔ جب سے یہ ہوا ہے، جو لوگ ٹیلی ویژن یا سیٹلائٹ کا کاروبار کرتے ہیں ان کی اطلاع یہ ہے کہ اچانک اتنے آرڈر بڑھ گئے ہیں کہ ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی اکثریت کا قبلہ درست ہی ہے، لیکن جن کا ٹہرا ہے انہوں نے بہت ہی خطرناک اقدام کیے ہیں۔ ان کو اور ان کی نسلوں کو یہ بات بالکل ہلاک کر دے گی۔ ناممکن ہے کہ روحانی طور پر اس گندگی کے ساتھ زندہ رہ سکے۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ بات بڑھ رہی ہے اور بہت بڑھ رہی ہے، ان کی جو تصویریں مختلف خطوں کے ذریعے پہنچتی ہیں وہ یہ شکل ہے کہ بعض گھر ڈش اینٹانا کے ذریعے دن رات ہندوستانی فلموں میں مگن رہتے ہیں۔ ان کی اولادوں کی شکلیں بدل چکی ہیں، ان کی روزمرہ کی طرز کلام میں فرق پڑ چکا ہے،
ان کے ہاں ہیرو کا تصور ہی بدل گیا ہے، اور گندگی، بے حیائی اور بے غیرتی یہ نئی نسل کا ترہ امتیاز بنتا جا رہا ہے، اور نہ عبادت کی ہوش، نہ کسی اور اعلیٰ مقصد کی، یہاں تک کہ یہ لوگ اب اعلیٰ درجے کے لٹریچر سے بھی بالکل بے بہرا ہو گئے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہندوستانی فلموں میں ادبی لحاظ سے بھی ایسی مکروہ چیزیں ہیں، اور زبان کا معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ جس قوم کو اپنی زبان اور سے پیار ہو اور محبت ہو، جس کو اپنی اعلیٰ قدروں کی حفاظت کا خیال ہو، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کی نئی نسلیں اپنی کلچر، اپنا ادب، اپنی شعریت، اپنا مذہب، اپنی روحانی اخلاقی قدریں ساری کی ساری ہندوستانی فلموں کی نظر کر دیں۔ یہ جب گندگی مزید بڑھتی ہے تو آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ ان گھروں میں ہندی ایکٹریسوں کی تصویریں وہ بڑی بڑی چارٹس کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں۔ بعض لڑکوں اور لڑکیوں کے کمروں میں ایکٹریسوں کی تصویریں اور لڑکیوں کے کمروں میں ایکٹروں کی تصویریں، اور بڑے فخر سے لگاتے ہیں، اور ماں باپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے بڑے ہوشیار بچے ہیں، کہاں سے تصویر حاصل کی تم نے، خوب گھر سجایا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ رجس جو ہے یہ بتوں پہ ضرور تبدیل ہوگا۔ یہ بدبخت بت تم نے اپنے گھر میں پال لیے ہیں۔ ان لوگوں کے کردار کو نزدیک سے دیکھو تو کوئی شریف آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے ساتھ آنا جانا رکھے، ان کو اپنے گھروں میں بلائے، ان کے گھروں میں جائے۔ ان کی دنیا ہی اور ہے، صرف مادہ پرستی ہے، صرف بے حیائی کو ترغیب دینا ہے، صرف بناوٹ ہے۔ سچائی تو قریب تک نہیں پھٹ گئی، اور یہ جو بناوٹ ہے یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیات نے کتنی صفائی کے ساتھ اس مضمون کے ہر پہلو کو کھول دیا تھا۔ فرمایا دیکھو فاجتنبوا الرجس من الاوثان ہے، تم رجس سے تو بچ رہے ہو، تمہیں بیت اللہ نے یہ تعلیم دے دی کہ رجس کے ساتھ یہاں نہیں آنا، رجس کو ترک کرو اور ہمیشہ کے لیے صاف کرو اپنے بدن سے، اپنی روح سے، اور یاد رکھو خاص طور پر بچو الرجس من الاوثان ہے، ایسے رجس سے جو لازماً بتوں کی طرف لے جائے گا۔ بت پرستی کے رجس سے بچو، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹ سے بچو۔ تو ہندوستانی فلموں کی پرستش کرنے کے نتیجے میں ان ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی پرستش شروع ہو چکی ہے جو خود اپنی ذات میں ایک جھوٹ کا ملمہ ہے، جھوٹ کا مجسمہ ہے۔ ایکٹنگ ہے ہی جھوٹ۔ ان کے بیانات آپ پڑھ لیں، ان کے متعلق اخباروں میں ان کے تبصرے پڑھ لیں، ساری زندگی جھوٹ ہے، ایک مصنوعی کھوکھا سا بنا ہوا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں۔ اور ان کے متعلق باتیں اس فخر سے بعض لوگ اپنے اخباروں میں اچھالتے ہیں، پاکستان کے مسلمان اخبار، اور اس طرح ان کی تصویریں روزانہ شائع کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ان کو کوئی ہوش ہی نہیں کہ کتنا زندگی میں تضاد پیدا ہو چکا ہے۔ اور یہ بت روزانہ اخبار بھی ان کو مہیا کرتے ہیں، وہ پھر کاٹ کوٹ کے بچے اپنے اپنے البموں میں سجاتے، اپنی دیواریں ان سے کالی کرتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ رجس ہے جو ٹیلی ویژن کے ذریعے گھروں میں داخل ہو گیا ہے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا وہ قبلہ بن چکا ہے، ان کی طبیعتوں پر گراں ہے یہ بات کہ ہم نے اپنا رخ بدل لیا ہے۔ کبھی کبھی وہ دونوں طرف قدم رکھ لیا کرتے تھے، اکثر گن دیکھ لیا، کبھی وہ اس طرف بھی نگاہ ڈال لیا کرتے تھے کہ دیکھیں یہاں کیا آ رہا ہے، کس حد تک ہمیں بور ہونے کی طاقت ہے۔ تو دم گھونٹ کر جس طرح انسان غوطے مار لیا کرتا ہے، ایسے گھروں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ دم گھونٹ کر ٹیلی ویژن MTA بھی دیکھ کر کچھ نہ کچھ اپنے گند کو صاف کرنے کا انتظام کر لیا کرتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ تو پھر اس نظام پر راضی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس جھوٹ پر، اس گند پر راضی ہوں، اللہ اس کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، وہ لوگ جن کے دل بیمار ہو گئے ہوں، خدا کی یہ تقدیر ہے کہ ان کے رجس پر اور رجس کا اضافہ کرتا ہے، پھر ان کے دل کی خبث، ان کے دل کی گندگی، ان کی دنیا پرستی پھر کم نہیں ہوا کرتی، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اور یہی وہ صورتحال ہے جو نہایت بھیانک طریق پر پاکستان کے امیر خاندانوں کو مکمل اپنے پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، شکنجے میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اتنی خوفناک تہذیبی خودکشی کر چکا ہے پاکستان کہ ان کے پاس اس کا کوئی بس نہیں، کوئی اس کا توڑ نہیں ہے۔ اس لیے توڑ نہیں کہ اگر ایسی قوم جس کا ذوق بد ہو چکا ہو، جو کھلے عام گندگی کرے اور دعوتیں دے اپنے دوستوں اور حلقہ احباب کو کہ آؤ فلاں رات ہم ساری رات ٹیلی ویژن پر ہندوستانی فلمیں دیکھیں گے، آ جاؤ شامل ہو جاؤ، اس قوم کا باقی کیا رہے گا؟